السلام علیکم، میں عبداللہ رودینی آپ سب دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہم لوگوں کا ٹاپک ہے پرابلم وتھ پاکستان's اکانومی۔ پاکستان کی جو معیشت ہے اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ میں کوشش کرتا ہوں کہ اردو میں ساری چیزیں ایکسپلین کروں، کیونکہ کافی جو لسنرز ہیں وہ انسسٹ کر رہے تھے کہ آپ اردو میں اپنے جو لیکچرز ہیں وہ ریکارڈ کریں۔ تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہماری اکانومی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم گروتھ کی طرف جاتے ہیں تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ابھی یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے یہ ہوتا کیا ہے؟ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہماری امپورٹ اور ایکسپورٹ میں ڈفرنس ہے، اور اس کے ساتھ ایکسپورٹ کے ساتھ ساتھ ریمیٹنسز بھی ہے۔ امپورٹ، ایکسپورٹ اور ریمیٹنسز کے مابین جو آپ کا ڈفرنس ہے وہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے۔ اگر ہم لوگ اکانومک ٹرمز میں بات کریں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی تو جو فورن ایکسچینج جو کنٹری سے جا رہا ہے اسے ہم امپورٹ کہیں گے، فورن ایکسچینج جو کنٹری میں آ رہا ہے اسے ہم ایکسپورٹ کہیں گے۔ لیکن سمپل ٹرمز میں اگر ہم لوگ بات کریں تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تب ہوتا ہے جب ہماری جو سیل ہے فورن کنٹریز کو، جو گوڈز کا سیل ہے وہ کم ہوگا، اور باہر کنٹری سے ہم لوگ جب چیزیں اپنے کنٹری میں لائیں گے وہ زیادہ ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں چلے گئے۔ ابھی ہم لوگ تھوڑا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں 1950 اور 1990 کی۔ 1950 میں ہم لوگوں کے ایکسپورٹس تھے وہ ساؤتھ کوریا سے زیادہ تھے، اور 1990 میں ہمارے ایکسپورٹس ویتنام سے زیادہ تھے۔ لیکن آج اگر ہم لوگ دیکھیں تو ساؤتھ کوریا کے ایکسپورٹس وہ 18 ٹائمز ہم لوگوں سے زیادہ ہے، اور ویتنام کے ایکسپورٹس 6 ٹائمز ہم لوگوں سے زیادہ ہے۔ اسی طرح جنرل مشرف کے دور میں جب اس نے مارشل لاء لگایا اس دوران ہمارے ایکسپورٹس 16% تھے، ہمارے جو ٹوٹل جی ڈی پی ہے، گروتھ ڈیولپمنٹ پروڈکٹ ہے، اس کے۔ اور جب اس نے آفس چھوڑا ہے تب ہماری جو جی ڈی پی ہے وہ 12% ڈکریز کر گیا ہے، 12% تک ڈکریز کر گیا، 16 سے 12% ہو گیا۔ اور پھر اس طرح پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آیا اور اس نے پیسے کی قیمت گرا دی تاکہ وہ آئی ایم ایف سے لون لے سکے، اور پی ٹی آئی کے دور پیپلز پارٹی کے دور میں یہ ہوا کہ جو ہمارے ایکسپورٹس ہے وہ کوئی 1-8% انکریز کر گئے، 12 سے 13.5% ہو گئے۔ پھر آتا ہے جی پی ایم ایل این گورنمنٹ کا دور۔ اس میں پی ایم ایل این گورنمنٹ نے جو آپ کا انفراسٹرکچر ہے یا انرجی سیکٹر ہے اس کے اوپر کافی کام کیا، لیکن اس دوران آپ کا جو ایکسپورٹس ہے وہ 8.5% تک آ گئے، مطلب 13.5% وہ پیپلز پارٹی کے دور میں تھے، ابھی 8.5% ہو گئے، مطلب سیکنڈ لارجسٹ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ان دا ہسٹری آف پاکستان۔ یہ کوئی سیکنڈ لارجسٹ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا۔ پھر پیپلز پارٹی کا گورنمنٹ آیا، کرونا وائرس کے دوران پی ٹی آئی گورنمنٹ نے کافی چیزوں کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی، اور آئی ایم ایف کے جو کنڈیشنز تھے وہ لفٹ ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ لونز آنا شروع ہو گئے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جو بوروڈ منی تھا آئی ایم ایف کی طرف سے اس کو ہم لوگ اسپینڈ تو کر رہے تھے، لیکن ٹیکس کو ہم لوگوں نے ریز نہیں کیا۔
اس کی وجہ سے تھرڈ لارجسٹ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ان دا ہسٹری آف پاکستان مطلب ہمیں فیس کرنا پڑا. ابھی پی ٹی آئی گورنمنٹ نے اس طرح کیوں کیا؟ شاید وہ نیشنل انٹرسٹ کے لیے اس نے اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کو پیچھے چھوڑ دیا، جیسے کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے آج کہا ہے اپنے اس میں اوپینین میں. بہرحال آئی ایم ایف یہ چاہتا تھا کہ آپ فیول کے جو پرائسز ہے ان کو انکریز کرو اور ٹیکسز کو ریز کرو. تو اس نے عمران خان نے جو فیول پرائسز ہیں ان کو مینٹین کیا اور ٹیکسز کو ریز نہیں کیا. تو اس طرح پھر جو آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ تھا وہ ٹوٹ گیا. ابھی اس سیناریو میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ہم اپنے ایکسپورٹس کو امپروو کریں، اور جو فورن ریمیٹنسز ہے جو باہر ملک بیٹھے ہمارے پاکستانی ہیں وہ پاکستان پیسے بیچتے جائے، اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہوتا ہے پاکستان میں اس کو ہم لوگ اپریشیٹ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے وہ کہ ہم لوگ ایک ویل اسٹرکچرڈ ٹیکسیشن پالیسی امپلیمنٹ کریں. اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا. تھینک یو سو مچ.